اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا لیول 5 کا لیکچر نمبر 10 ہے، اور لیکچر نمبر 10 میں آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ قرآن کریم کا پہلے سپارے کا آخری پاؤ، اور سیکنڈ جو اس کا پورشن ہے وہ ذرا گرامیٹیکل پورشن ہے۔ اور آج جو ہم جو ہے وہ 18ویں پیج کا دوسرا اشارہ پڑھیں گے، اور اس کے اہم نکات مدرج ذیل ہیں۔ اور وہ نکات کیا ہیں؟ دوسرے تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منتخب کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں سام کا انتخاب، اور سام سے آگے جو اولاد ہے اس میں بطور خاص بنی اسرائیل اور یہ سارے لوگ، جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے آگے پھر سارے، جس طریقے سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی، باقی لوگ ان کے ساتھ انگیج ہوتے رہے، اور ان میں پے در پہ انبیاء کا ایک سلسلہ بھی آتا رہا، باقی جگہوں پہ بھی آتا رہا، لیکن ان کو اسپیسیفک اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا وہ اب دیکھیں اب تک رکھا بھی۔ اور بھی کئی دیکھیں انبیاء آئے ہوں گے، لیکن یہود اور نصارہ کے علاوہ بہت کم جو ہے نا وہ مطلب ایسا نظر نہیں آتا کوئی اور جس کی کوئی ویلیو ہو ابھی اس فی زمانے کے اندر بھی۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہود اور نصارہ اور مسلمان، یہی تین جو ایک طبقات ہیں جو آسمانی پرسپیکٹو سے اگر دیکھیں تو آپ کو یہی تین طبقات نظر آتے ہیں جو مین سٹریم کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر جو ہے نا وہ جیسے ہندوازم ہے، اور یہ سارے ہندوازم سے نکلے ہوئے کچھ اور ایزمز ہیں، تو سکھ ازم اور یہ سارا یہ یہیں سے ایک پورشن نکلا ہوا ہے۔ ان کا آسمانی کتب کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، ہاں ایک آدھ کوئی کلیم ہے کسی کا، لیکن بہرحال ایک جنرلی اگر آپ ایک اوور ویو کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ان کا کوئی اسپیسیفک تعلق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بنی اسرائیل کو ایک ایسی فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بارہا قرآن کریم میں کی ہے، اور 2 دفعہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہی آیت مبارکہ، اسی کو دوبارہ ریپیٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اہم نکات ہیں، پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ جی یہ آیت مبارکہ ہیں، ان دونوں کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم، اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی، العالمین، زمانے والوں پر۔ دیکھیں بہت سارے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے شروع میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو فوقیت دی اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور یہ آپ ڈیٹیل میں پیچھے بھی جب یہ آیت ہم نے پڑھی تھی تو اس کو آپ دیکھ چکے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ بھی ملتی جلتی ہے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، واتقوا یوما لا تجزی، دیکھو بھائی ڈرو اس دن سے، لا تجزی، بدلہ نہ ہوگا، نفس عن نفس شیئا، کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ جو ہے نا وہ بدلہ نہیں دے سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اس کو جزا نہیں دے سکتا، ولا یقبل منها عدل، 2 3 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو نفس جو ہے نا وہ کوئی بندہ کسی چیز سے روک لے، یا کسی کا کوئی معاوضہ قبول کر لیا جائے، یا کسی کی کوئی سفارش قبول کر لی جائے، یا کوئی مددگار بن جائے، یہ کوئی کام جو ہے نا وہ قیامت کے دن نہیں ہونا ان میں سے۔ تو اس لیے اس چیز سے ڈرو، خوف کھاؤ، جو چیز حق ہے، جو سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو، اس کو فالو کرو، اپنی توجہ بھٹکنے مت دیجیے، قیامت کے دن کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس کی خواہشات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس دن کو انسان، یہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری 7382 نمبر پہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ گویا اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت پر دلالت کرنے والی حدیث ہے، اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ کی طاقت پہچان ہو جائے تو انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔
تو یہ 2 آیتیں مبارکہ ہم نے پڑھنی تھی. اس 2 آیتیں مبارکہ میں جو اسماء ہیں وہ نعمتی ہے جس کو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، نعمہ واحد ہے، نعم جمع ہے، عالم سے عالمین، یوم سے ایام، نفس سے انفس، یہ کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اذکرو جو ہے وہ ذکر یذکرو، نصر ینصر کے وزن پہ، اور قابل یقبلو جو ہے وہ سمع یسمع کے وزن پہ، یہ ہم بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. تنفعھا نفع ینفع کے وزن پہ. تو یہ اس کے 3 حروف والے جو صحت مند افعال ہیں یہ وہ ہیں، اور 3 حروف والے جو کمزور ہیں، تجزی ہے، جزا، یجزی، اجزی، یہ بھی پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ. مزید فی میں آتے ہیں تو انعامتا ہے، انعام ینعم، اسلم یسلم کے وزن پہ which is very easy، اور فضلتکم، فضل یفضل، علم یعلم کے وزن پہ، یہ بھی بہت ایزی ہے اس کو سمجھنا. پھر اتقا یتقی، اختلف یختلف کے وزن پہ نا، اتقا یتقی، ٹھیک ہے، کمزور ہے. اب جو چیز آپ نے گرامیٹیکلی پورشن میں پڑھنی ہے نا آج، وہ آپ ذرا فوکس کریں، وہ ہے تیسری جوڑی. پہلے آپ نے پہلی جوڑی دیکھی حرف جارہ کی اور اس کے ساتھ جو اگر اپنے اسم کو جر دیتا ہے. پھر آپ نے دوسری دیکھی کہ اسم اور اس کے بعد اس کی صفت آتی ہے. پھر تیسری اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ اور اس کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ اسم آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اشارہ مشار الیہ بھی کہتے ہیں اسے، اشارہ اور اسم بھی کہتے ہیں. تو اب آپ اشارہ اور اسم کی جوڑی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے صرف کو پڑھا کہ حروف سے الفاظ بنانا اور نحو الفاظ سے جملے بنانا. جملے بعض اوقات پورے ہوتے ہیں. جملے کی 4 اقسام آپ نے پڑھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور آپ نے کانا اور اس کی بہنیں، انا اور اس کی بہنیں. پھر جوڑیاں پڑھنا شروع کی آپ نے. جوڑیوں میں آپ نے پہلے حرف جارہ والی جوڑی پڑھی، پھر آپ جوڑی پڑھ رہے تھے اس صفت والی جوڑی، اب آپ جوڑی پڑھ رہے ہیں اشارے والی جوڑی. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کا سارا جو ہے نا وہ سمجھے کہ تھوڑا سا خلاصہ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں. اب یہ جوڑی جیسے ہاذا ہاؤلائی آپ نے پیچھے اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے تھے کہ ہاذا ایک جو ہے نا وہ جنڈر کے اعتبار سے ہاذا اور ہاؤلائی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاؤلائی تو میرے خیال سے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہاذا جو ہے وہ قریب کے لیے اور ہاؤلائی بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے. ٹھیک ہے، سوری، دونوں قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک واحد کے لیے اور ایک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا البیت جیسے کہتے ہیں یہ گھر. ٹھیک ہے، یہ اشارے کی جوڑی ہے نا. ہاذا اشارہ ہے اور البیت کیا ہے، اس کی وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، البیت کی طرف. جیسے اب اس کا اشارہ جب اصلی حالت ہوگی تو اصلی حالت میں رفعی حالت ہوگی، جب اس کے اوپر نصبی حالت ہوگی تو پڑھا ہی ایسے ہی جائے گا. ہاذا جو ہے نا وہ پڑھا ہے، اس میں اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن اس کی حالت رفعی نصبی جری کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا جو ورڈ ہے وہ اس لحاظ سے اس میں جو ہے نا وہ تبدیلی ضرور آئے گی. یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے. اصل میں یہ جو ہاذا ہے، ہاؤلائی ہے، یہ جو اشارے ہیں نا، اشارہ یہ مبنی ہے. مبنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پہ اعراب چینج نہیں ہوتا، یہ ہاذا ہی رہتا ہے جیسے مرضی آ جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے سیاق کی وجہ سے، یعنی سیاق و سباق کی وجہ سے پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے، وہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے یا فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس حالت سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے اس کے بعد والے اسم کے اوپر. تو یہ ذرا دیکھیے گا، ھذا البیت، ھذا البیت، ھذا البیتی. ٹھیک ہے، رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت، جس طرح آپ نے پیچھے پڑھی. جیسے کہتے ہیں نا بیتی ھذا البیت، یہ گھر میرا گھر ہے. تو گویا یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی رفعی حالت ہے. اور پھر آگے رآ زید، میں نے دیکھا، ھذا البیت، اس گھر میں میں نے زید کو دیکھا. سوری، ایسا نہیں ہے، رآ دیکھا، زید زید نے، زید نے دیکھا. کیا دیکھا؟ ھذا البیت، یہ گھر زید نے دیکھا. یہ اس کا ترجمہ بنے گا. اب یہ گھر دیکھا، دیکھنے والا کون ہے؟ زید، وہ فاعل ہے. مفعول کیا ہے؟ اس گھر کو دیکھا. ٹھیک ہے، تو وہ مفعول کی جو ہے نا وہ جگہ ہے، اس کی جگہ پہ ھذا البیت یہ جملہ آ رہا ہے، جوڑی آ رہی ہے. تو اس لحاظ سے البیت کا اعراب اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈیفائن ہوگا. زید فی ھذا البیت، زید اس گھر میں ہے. اب ھذا البیت، ھذا آ رہا ہے حرف جارہ کے بعد، تو گویا یہ حالت جری میں آ رہا ہے. تو اس ھذا کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے بعد جو اس کا اسم ہوگا اس کو فرق پڑے گا بھائی، اس کی وجہ سے وہ البیتی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کی مثال ہے. جیسے جاء ھذا المسلم، رآ زید ھذا المسلم، سمع زید من ھذا المسلم. ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے؟ روبینہ آپ پہلے والی کا ترجمہ کریں گی اور اس کے بعد ہیرا عمران دوسرے والے کا کریں گی، ہما ندیم تیسرے والا کا کریں گی. جی روبینہ. آیا یہ مسلم یا مسلمات؟ جی آیا یہ مسلم
بات تو پوری کر لیں. آیا یہ مسلم. ٹھیک ہے. ہیرا عمران اگلا. دیکھا زید نے یہ مسلمان. جی ہما. زید نے سنا اس مسلمان سے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اوپر والی جو المسلم پہ پیش آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہاذا جو ہے وہ رفع حالت میں آ رہا ہے، یعنی یہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، اور المسلمہ پہ زبر اس لیے آ رہی ہے کہ یہ ہاذا جو ہے وہ آپ کا آ رہا ہے مفعول کی جگہ پہ، یعنی نصبی حالت میں، اور المسلمی کے نیچے زیر سے آ رہی ہے کہ ہاذا کے پیچھے حرف جارہ ہے جس کی وجہ سے وہ حالت جری میں آ رہا ہے، تو وہ اس کے ماں بعد اپنے اسم کو بھی کیا ہو گیا، اس کا جر آگے جائے گی. تو یہ آ گیا آپ کا واحد ھذا المسلم، جمع آئے گی ہؤلاء المسلمون. ٹھیک ہے. ہؤلاء کا پتہ ہے نا یہ لفظ استعمال، ہؤلاء المسلمون مسلمین، یہ دیکھیں مسلمون مسلمین مسلمین، یہ حالت رفع و نصبی میں آ گیا. جمع میں آپ کو پتہ ہے واو نون حالت رفع میں آتا ہے، یا نون جو ہے وہ حالت نصبی جری میں آتا ہے. ذالک اولئک وہ تھا اشارہ قریب کے لیے، دونوں یعنی اشارہ قریب کے لیے تھا لیکن ایک واحد اور ایک جمع، یعنی ھذا واحد کے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہؤلاء جمع کے لیے. یہاں پہ اب اشارہ بعید ہے، دور کے لیے اشارہ کرنا ہے تو آپ کہیں گے ذالک وہ، اور اس کے لیے جمع استعمال کرنا ہے، ذالک وہ واحد ہے تو جمع استعمال ہوگا تو اولئک آئے گا. ٹھیک ہے. تیسری جوڑی کیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے جوڑیوں کے جو سٹیپ پڑھے ہیں بتائیں. تعلق کی جوڑی ہے، اشارے کی جوڑی ہے، جر کی جوڑی ہے، صفت کی جوڑی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. ذرا کمنٹ باکس میں آئے نا، یہ ذرا مشکل ہو جائے گا آپ کے آنسر لینا، یہ مشکل ہو جائے گا چونکہ بار بار جی بی کہہ رہے ہیں بعض لوگ. دیکھ لیتے ہیں جی. بالکل ٹھیک ہے. اشارے کی جوڑی کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اشارہ کرنا ہے نا آپ نے، تو آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ کہاں کے ذریعے، کیسے کے ذریعے، کس کا کے ذریعے، کون سا کے ذریعے. ٹھیک ہے. اشارے کی جوڑی آپ کیسے بیان کریں گے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں ڈی اور بعض کہہ رہے ہیں بی ہیں، یعنی آپ نے اس کا کویسچن بنانا نا. جیسے آپ کہو گے یہ کس کا گھر ہے، تو آگے سے کوئی کہے گا یہ اس کا گھر ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ڈی. جی ڈی سر چوتھا جواب. کون سا؟ کیسے؟ اشارہ کریں گے نا سر. کیسے کرو گے؟ بولیں گے وہ کون سا وہ کون سا گھر ہے، تو وہ یہ گھر ہے. اشارے میں پھر آنسر ھذا کے ذریعے دیں گے نا، ھذا البیت یہ گھر ہے. تو یہ کس کا نہیں ہو سکتا؟ نہیں سر، وہ کیوں؟ تو پھر یہ لکھنا پڑے گا نا کہ وہ تعلق کی جوڑی میں آ جائے گا نا، جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر. سی آئے گا سی. نہیں ڈی آئے گا اس کا. دیکھیں بات ٹھیک ہے روبینہ کی. دیکھیں جب تعلق کی جوڑی ہوگی نا، جیسے کہتے ہیں نا بیت اللہ اللہ کا گھر، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے یہ سوال پوچھیں گے یہ کس کا گھر ہے، وہ کہے گا اللہ کا گھر ہے. نہیں کا آتا ہے نا، کا کی کے، یہ پھر تعلق کی جوڑی میں آتا ہے. اچھا کہاں، کہاں اور کیسے، تو دو جوڑیاں اور ہیں، کہاں اور کیسے. ٹھیک ہے. تو یہ اور کے لیے آتا ہے. کون سا، ٹھیک ہے، یہ آتا ہے آپ کا اشارے کے لیے. جیسے کہتے ہیں نا ذالک البیت یہ گھر، کون سا گھر بھائی؟ یہ گھر. ٹھیک ہے. ہؤلاء البیت کون سے گھر بھائی؟ یہ سب گھر. کون سے مسلم؟ یہ مسلم. یعنی اس کا ترجمہ اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کون سا فیل ہوگا نا، کون سا. اشارے کے الفاظ یہ ہیں ھذا ذالک ہؤلاء اولئک. کون سے یہ اشارے کے الفاظ کون سے ہیں اس میں؟ اے بی سی ڈی کون سا ہے؟ سر سب بھی ہو سکتے ہیں، سارے بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں کیا؟ سب ہیں. سارے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں، بھائی ہیں. ھذا کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ قریبی یا دور؟ سب سے پہلے پورا یہ سوچ. تمام قریب کے لیے. قریب کے لیے. ایک کے لیے یا جمع کے لیے؟ ایک. ایک کے لیے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اے ہوگا. دور کی چیز کو اشارہ کرنے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے دور کی چیز کے لیے؟ ھذا ذالک ان. کمنٹ باکس میں، کمنٹ میں بھائی، ذالکا کمنٹ میں جی سر. بھائی ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، خود دیکھیں اس میں دو تین لوگ بولیں گے نا، مشکل ہوگی اس میں، اس لیے کمنٹ اس کے لیے بہتر آنسر ہے. جی بی اس کا ہے. ٹھیک ہے.
جمع اشارے کی نسبی حالت کیا ہے؟ جمع ہونا چاہیے اشارہ اور اس کی نسبی حالت ہونی چاہیے، کون سا ہے؟ اے نہیں ہے، بی پروبیبلٹی بی ہو سکتا ہے، سی ہو سکتا ہے، ڈی نہیں ہو سکتا۔ جی آپ بتائیں۔ لبنہ کا جو آنسر ہے بی اور سی، میں اس کے ساتھ ایگری ہوں، باقی ہمارا دین کا سی اور ڈی دیکھ لیتے ہیں بھائی۔ بی اور سی آنسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ سر میرا بھی بی اور سی تھا۔ میں نے جس کا دیکھا میں نے بتا دی، ہاں ہیرا عمران کا بی اور سی تھا، ٹھیک ہے۔ حل قال ہؤلاء المسلمون، حل کیا، قال کہا، ہؤلاء ان سب مسلمانوں نے، کیا ان سب مسلمانوں نے کہا؟ جی جواب کیسے دیں گے آپ؟ اے کے ساتھ، بی کے ساتھ، سی کے ساتھ، ڈی کے ساتھ؟ آبویس بات ہے، آپشن کیا ہے؟ لبنہ غزل، ہیرا عمران، ہما ندیم اور گیمنگ کڈز اور شکیلا احمد سے میں متفق نہیں ہوں، میں باقی اوپر والوں سے متفق ہوں، کیونکہ اس کا آنسر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ حل تسمعون، آنسر کیوں ڈی ہے یہ بھی ذرا دیکھے کریں نا۔ قالا کا جواب جو غائب میں ہے نا، غائب کا جواب غائب سے آئے گا، نام قالا، ہاؤلائی یعنی جمع کی بات ہو رہی ہے تو جمع میں جواب آئے گا نا۔ اوپر کسی کے ساتھ قالا ہے، صرف اے کے ساتھ ہے، تو اے اور ڈی باقی سے مائنس ہو گئے۔ اب دیکھو آگے چلو، اوپر ذالکا ہے اے میں اور نیچے ڈی میں ہاؤلائی ہے، تو بھئی ہمیں تو ہاؤلائی چاہیے، بات ہاؤلائی کی ہو رہی ہے، وہ ذالکا پہ لے گیا، ہم تو واحد کی بات ہی نہیں کر رہے، اور ہم حاضر کی بات بھی نہیں، سوری ہم جو ہے نا وہ دور کی بات بھی نہیں کر رہے، قریب کی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ چیز ذرا دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا آنسر کیسے دینا ہے۔ ترجمے سے غور کر لیا گیا، جیسے کہتے ہیں حل تسمعون من ہؤلاء المسلمین، کیا آپ نے سنا، تسمعون کیا آپ سب نے سنا، ان مسلمانوں سے، کیا آپ سب نے ان مسلمانوں سے سنا؟ کیا جواب دیں گے؟ آپ سب نے، آپ سب سے پوچھا گیا ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ ہما ندیم اور شکیل احمد کہہ رہی ہیں ڈی، ہما ندیم اور ڈی شکیل سر، احمد ڈی چوتھا کہہ سوال رہی ہیں، میں ان سے متفق ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہے۔ جواب یہ نہیں ہے بھائی، فعل ماضی میں نہیں پوچھا، فعل مضارع میں پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں ایکٹیو رہنا پڑے گا مجھ سمیت، تو ایکٹیو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں فعل مضارع ہے، نسمعو، تسمعون کا جواب نسمعو میں ہوگا، سمعنا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ سر اے کیا تھا؟ لبنہ غزل نے اب میسج کر دیا فوراً سے اے، سر میں نے پہلے ہی کیا تھا اے۔ تو آیا تو اب ہے نو، ٹھیک ہے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ نعم نسمع من ہؤلاء المسلمین، ٹھیک ہے۔ قرآن سے مثالیں کچھ لے لیتے ہیں۔ اوحینا الیک ھذا القرآن، نا پہ جو زبر آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اوحینا ہم نے وحی کی، ٹھیک ہے۔ قرآن ھذا جو آ رہا ہے وہ مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے قرآن کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، اب ان کا اسم کیا ہوتا ہے بتائیں؟ نسبی، نسبی ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن پہ کیا آئی ہے؟ نسب، زبردست ماشاءاللہ، یعنی یاد ہے لوگوں کو باتیں، یہ لوگ بہت اوپر جائیں گے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا انشاءاللہ، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہاذا جگہ پہ ہے، جر کی جگہ پہ، یعنی مجرور کی جگہ پہ نا، جس پہ جر آنی چاہیے، تو القرآنی پہ اس لیے آئی ہے کہ وہ اس کے ساتھ لنک ہے نا، اعراب اس کا۔ ترجمہ کریں ذرا، اوحینا الیک ھذا القرآن، میں نے بھی ترجمہ کیا پیچھے، ہم نے اتارا ان سب کی طرف قرآن، یہ قرآن ہم نے اتارا اس کی طرف، ٹھیک ہے۔ پہلے دیکھ لیں اس کی طرف ہوگا، ان سب کی طرف ہوگا، یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ پھر ہم نے اتارا آپ کی طرف، ہاں انہوں نے اتارا آپ کی طرف، تو اس کا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں سی کے ساتھ متفق ہوں، شکیلہ احمد کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں اس موقع پہ۔ سر چلیں سی، ہو گیا نا، آگے چلتے ہیں۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، اس قرآن میں، اللہ کی کتاب میں، اس قرآن کے ساتھ، جی ہیرا عمران نے کیا اے، گیمنگ کڈ اے، اور اے، سر اے، بھائی آنسر کریں میسیج کے اندر، کمنٹ کے اندر، پھر بولنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں کرنا آتا۔ سیکھیں نا، کمنٹ کرنا سیکھیں، چلیں۔ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، ٹھیک ہے۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔